اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اور فرمایا جب تمہاری دو جماعتیں پس ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی ہمت باندھ دی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ باعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے، یعنی کہ تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے اور یہ بھی بے سر و سامان، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باقی سب پیدل تھے۔ استقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاث آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ فرمایا کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد یعنی 5000 فرشتوں سے فرمائے گا جو نشاندار ہوں گے، یعنی کہ نشان زدہ ہوں گے۔ مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ قریش پر جو تقریباً احاطہ تھا چھاپا مارنے نکلے تھے، مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر جرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ، تشویش اور جوش قتال کا ملا جلا رد عمل ہوا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا و فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر و تقوی پر قائم رہے اور مشرکین اسی حالت غیظ و غضب میں آ دھمکے تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین کا جوش و غضب برقرار نہ رہ سکا، بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی، ایک گروہ مکہ پلٹ گیا اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے، اس لیے حسب بشارت 3000 فرشتے اتارے گئے اور 5000 کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آ سکی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد پوری کی گئی، یعنی پہچان کے لیے ان کی مخصوص علامات ہوں گی اور وہ نشان زدہ اس لیے ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْبِضَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ یہ اللہ غالب و کار فرما کی مدد کا نتیجہ بتلایا جا رہا ہے۔ سورہ انفال میں فرشتوں کی تعداد 1000 بتلائی گئی ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالالف من الملائکہ، الانفال۔ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنتے ہوئے کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرماؤں گا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقعتاً تو 1000 ہی نازل ہوئے اور مسلمانوں کے حوصلے اور تسلی کے لیے 3000 کا اور پھر 5000 کا مزید مشروط وعدہ کیا گیا۔ پھر حسب حالات مسلمانوں کی تسلی کے نقطہ نظر سے بھی ان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک یہ 3000 5000 فرشتوں کا نزول نہیں ہوا، کیونکہ مقصد تو مسلمانوں کے حوصلوں میں اضافہ فرمانا تھا، ورنہ اصل مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی تھا اور وہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کا یا کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی، کفر کی طاقت کمزور ہوئی اور کافروں کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔
یعنی ان کافروں کو ہدایت دینا یا ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت سے نا امیدی ظاہر فرمائی، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا، جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند فرما دیا۔ ابن کثیر۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پر لگا دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ قبیلے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرماتے رہے، اللہ کی توفیق سے سب کے سب مسلمان ہو گئے، جن سے معلوم ہوا کہ مختار کل اور عالم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کی حکمت بے پایاں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے۔ چوکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی، اس لیے اب طمع دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے اور اطاعت کیشی کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور بڑھا چڑھا کر یعنی کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق جائز سود ہے، نہیں، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، مفرد ہو یا مرکب، مطلقاً حرام ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ قید نہیں حرمت کے لیے بطور شرط نہیں ہے، بلکہ واقعے کی رعایت کے طور پر، یعنی سود کی اس وقت جو صورت حال تھی اس کا بیان و اظہار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آ جاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مزید مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں پہنچ جاتی اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول سے محاربہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے اللہ اور رسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ چنانچہ اگر متقین کی چند خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی محض خوشحالی میں ہی نہیں، تنگ دستی کے موقع پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ہر حال میں اور ہر موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جب غصہ انہیں بھڑکاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ یعنی جب ان سے بتقاضے بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔
انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب ہی کیا ہی اچھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو فرمایا تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا، جس میں سے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا۔ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری ہے یہیں جمے رہنا ہے، لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں صرف 10 آدمی باقی رہ گئے۔ اس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار پلٹ کر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ غیر متوقع حملے سے سخت سراسیمہ ہو گئے، جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، تاہم بالآخر تباہی اور بربادی اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بنی ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ تم سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوگے۔ گزشتہ جنگ میں جب تمہیں نقصان پہنچا ہے اس سے نہ سست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ، کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران تم ہی رہو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت کا اصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کر دی۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر مارکے میں سرخرو ہی رہے۔ ام یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ فرمایا اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالفین کو بھی تو ایسے ہی زخم ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے مخالفین بھی تو جنگ بدر میں اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ فتح و شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، اس میں بھی مستقبل کے لیے کئی حکمتیں پنہاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے کیونکہ صبر و استقامت ایمان کا تقاضا ہے۔ جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا یقیناً وہ سب مومنین ہیں۔ دوسرے یہ کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے۔ تیسرے یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تمہیز کے ایک معنی اختیار چن لینا کے لیے گئے ہیں، ایک معنی تطہیر اور ایک معنی تخلیص کے لیے گئے ہیں۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی اور خلاصی ہے۔ فتح القدیر، مرحوم مترجم نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے۔ چوتھی یہ کہ کافروں کو ہٹا دے اور وہ اس وقت کے وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو اور یہی ان کی تباہی اور ہلاکت کا سبب بنے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ یعنی بغیر قتال و شدائد کی آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورے اتریں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، البقرہ،
کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے؟ انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچی اور وہ خوب ہلائے گئے۔ مزید فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، العنکبوت، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یا موضوع کی مناسبت سے پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت یوں نہیں مل جائے گی، اس کے لیے پہلے تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزر کر کندن ہونا ہوگا اور میدان جہاد میں آزمایا جائے گا۔ وہاں نزع اعداء میں گھر کر تم سرفروشی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرمایا، جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ یہ اشارہ ان اصحابہ رضوان اللہ اجمعین کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کے لیے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جنگ احد میں جوش و جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم دشمن سے مدبھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، تاہم جب از خود حالات ایسے بن جائے کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ رأیتموہ اور تنظرون دونوں کے ایک ہی معنی یعنی دیکھ لینے کے ہیں۔ تاکید اور مبالغے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں، یعنی تلواروں کی چمک، نیزوں کی تیزی، تیروں کی یلغار اور جانبازوں کی صف آرائی میں تم نے موت کا خوب اچھے سے مشاہدہ فرما لیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہ پائے گا، عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ عطا فرمائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی کا امتیاز بھی وصف و رسالت ہی ہے، یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالا تر اور خدائی صفات سے متصف ہو کے انہیں موت سے دوچار نہ ہونا پڑے گا۔ جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں۔ پچھلے اور پہلے انبیاء علیہم السلام بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض اس سے دوچار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ وفات کے وقت بھی جب حضرت عمر تعالیٰ عنہ شدت غم و جذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، جس سے حضرت عمر تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی ابھی ہیں، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ادا فرمایا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کسی جاندار کو موت نہیں آ سکتی، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی،
پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گی ہی، دنیا بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکاراں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ وَكَيْءٍ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے، یعنی ان کو جو جنگ کی شدتوں میں پست ہمت نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہیں دکھاتے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وہ یہی فرماتے رہے کہ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہم سے ہمارے کاموں کو جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دیجیے، اور ہمیں اپنے رستے پر ثابت قدمی عطا فرمائیے اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد فرمائیے۔ فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی عطا فرما دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا بہترین مددگار ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں سے مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت و خسران کا باعث ہے، کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما واهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے بالکلیہ خاتمہ کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور ڈر ڈال دیا، پھر انہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ ہی نہ ہوا۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہوئی ہے، دشمن اس سے مرعوب ہونے کے بجائے وہ دشمنوں سے مرعوب ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پس ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کی کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزشوں سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس وعدے سے بعض مفسرین نے 3000 اور 5000 فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے، لیکن یہ رائے سرے سے صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول صرف جنگ بدر کے ساتھ مخصوص تھا۔
باقی رہا وہ وعدہ جو اس آیت میں مذکور ہے، تو اس سے مراد فتح نصرت کا وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے ہے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جا چکا تھا، حتیٰ کہ بعض آیات مکہ میں نازل ہو چکی تھیں اور اس کے مطابق ابتدائے جنگ میں مسلمان غالب و فاتح رہے، جس کی وجہ سے استحصونہم بإذنہ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تنازع اور عصیان سے مراد 50 تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے جو فتح و غلبہ دیکھ کر ان کے اندر یعنی کہ صحابہ کرام کے اندر پیدا ہوا اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا۔ اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، یعنی مال غنیمت، جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اس شرف و فضل کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کا اعادہ نہ کریں۔ اللہ نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان تان دراز نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے طعن و تشنیع کی گنجائش کہاں رہ گئی؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر پر اور بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، نیز یوم احد میں فرار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیں، بیعت رضوان کے موقع پر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے اور یوم احد کے فرار کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری غزوہ احد۔